عاقل بالغ باشعور انسانوں کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے کیوں محسوسات کو اپنا مدعا بنا لیا ہے؟ آپ کیوں دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں؟ آپ کے ذہن میں دنیا کا خیال غالب کیوں ہے؟ اور کیوں آپ نے زندگی کو نہیں سمجھا ہے؟ کیوں آپ زندگی کا مقصد بنانے میں بھٹک گئے ہیں اور باطل کو آپ نے مقصد بنا لیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بیعت کی حقیقت۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ دین کی جو بھی حقائق ہیں اور جو بھی باتیں ہیں اہم بلکہ اہم ترین، ان کی حقیقت سے نہ تو ہم واقف ہیں اور نہ واقف ہونے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ دین کے تمام موضوعات جس میں اہم ترین جو ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، پھر قرآن ہے، دین اسلام ہے، رسول کا طریقہ ہے، یا ساری چیزیں جو ہیں اس کی حقیقت ہمیں نہ معلوم ہے، نہ ہمیں بتائی گئی ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا احتساب تو کریں نا، یعنی جاننا بھی نہیں چاہتے، غیر اہم ہے ہمارے لیے ساری باتیں، الف سے لے کر یہ تک تمام دین ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ اس کی حقیقت کو جاننا ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ کیوں؟ یہ بھی تو سوچیں نا، کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو ایک حقیقت سمجھ لیا ہے اور ایک ضرورت، یعنی ضروری چیز اور اہمیت اور حقیقت، یہ ساری دنیا کے لیے۔ تو یہ بات تو نہیں ہے، دنیا کی زندگی تو ایک مقصد کے لیے ہے اور ہم نے نہ اس مقصد کو سمجھا ہے، نہ جاننا ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں جو اپنا موضوع ہے اسی کی طرف میں آ رہا ہوں، لیکن یہ باتیں آپ کو ابتدائی طور پہ یعنی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم محسوس کرتے ہیں دنیا کو، تو اس کا تعلق تو محسوسات سے ہے، تو وہی یعنی اسی کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں جو بھی سوچیں آپ کی چل رہی ہیں، جیسی بھی ہیں، جتنی بھی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ہے وہ تمام سوچیں جو ہیں وہ محسوسات کے بارے میں ہے، ظاہر کے بارے میں ہے، میٹیریل کے بارے میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے تو وہ چیز تو پھر اپنا کام نہیں کرے گی۔ یعنی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں، زندگی کو اگر آپ نہیں جانتے اور زندگی بنا سوچے سمجھے، یا آپ نے کوئی غلط اندازہ لگا لیا دنیا کا، تو پھر تو آپ پریشانی ایک مقدر ہے۔ جیسے کہ مشین ہے، کوئی بھی مشین ہے الیکٹرانک، اس کا ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے اور اس کا ایک فائدہ ہے، ایک مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ تو اس میں اگر آپ یعنی جو اس کے آلات ہیں، جو بٹن ہیں، اگر آپ اس مشین کے مقصد کو نہیں جانتے، اس کا استعمال کا طریقہ نہیں جانتے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے خراب ہو جائے نہ جاننے کی وجہ سے۔ یعنی ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، پہلے تو ہر چیز کا ایک یعنی جو بھی چیزیں آتی ہیں، اشیاء، تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے، استعمال کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس کو جانے بغیر اگر آپ استعمال کر لیں تو پھر وہ نہیں ہوتا وہ کام۔ تو
میں اپنی آپ کو ایک مثال دوں. ہم نے ایک واشنگ مشین لی اور بالکل نئی تھی، 0 میٹر. اس کے نیچے موٹر میں کچھ پیکنگ سی لگی ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ اسی یعنی سیفٹی کے لیے ہے، تو اس کو ہم نے ہٹایا نہیں اور وہ پیکنگ لگی رہ گئی اور ہم نے مشین کا استعمال شروع کر دیا. تو وہ کیا تھا، تو اس پہ اس کو تو ہٹانا تھا، وہ ہم نے ہٹایا نہیں، نہ کسی سے پوچھا، نہ جانا نہ پوچھا، اور ویسے ہی ہم نے بغیر کسی انسٹرکٹر کے یا ہدایت کو فالو نہیں کیا. تو پھر وہ کیا ہوا، مشین خراب ہو گئی، موٹر پہ زور پڑا، جل گئی موٹر. یہ ویسی میں نے ایک مثال دی ہے اور یہ میرے اپنے اس میں ہے، تجربے کی بات میں کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح دیکھیں، یہ زندگی ہمارا ایک خالق ہے اور اس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس نے ہمیں بنایا ہے. اور یہ بات بھی ابتدائی طور پہ نوٹ کر لیں، اس کا احساس کریں کہ انسان مقصود کائنات ہے. ہم عام اور مخلوقات کی طرح نہیں ہیں جیسے کہ اور مخلوقات ہیں. ہو سکتا ہے ہم سے جسم میں بڑی بڑی اجسام ہوں، جیسے کہ ویل مچھلی ہے، جیسے کہ ہاتھی ہے، یا ایک بہت بڑا گائے ہے، بھینسا ہے، یا جو بھی ہے. تو ہم وہ مخلوقات نہیں ہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی. میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ انسان مقصود کائنات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا کی ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، یہ تو اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. شب و روز ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کا یوز کر رہے ہیں، وہ ضروری ہے ہمارے لیے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. اب یہاں ٹھہر جائیں ذرا. اگر آپ اللہ سے نہیں پوچھتے اور دنیا جو کہ محسوسات آپ کی جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو اگر آپ مدعا بنا لیں زندگی کا اور دنیا کے دھوکے میں آ جائیں، میں قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. بے مقصد انسان کوئی کام بھی نہ کرتا ہے، نہ اس کو یعنی کرنے دیتا ہے کسی کو. آپ خود ہمارے بچے بامقصد کام کرتے ہیں. 3 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کن چیزوں کا طالب ہے. تو وہ بامقصد چیزیں ہیں، بے مقصد وہ بھی نہیں کرتا کام. ٹھیک ہے، اس کے اپنے جو بھی ترجیحات ہیں وہ ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں میں تو بڑوں کی بات کر رہا ہوں، بالغ عاقل بالغ باشعور انسانوں کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے کیوں محسوسات کو اپنا مدعا بنا لیا ہے؟ آپ کیوں دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں؟ آپ کے ذہن میں دنیا کا خیال غالب کیوں ہے؟ اور کیوں آپ نے زندگی کو نہیں سمجھا ہے؟ کیوں آپ زندگی کا مقصد بنانے میں بھٹک گئے ہیں اور باطل کو آپ نے مقصد بنا لیا ہے؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ مس یوز کریں گے، زندگی کو مس یوز کریں گے. جو مقصد ہے وہ تو پھر رہ جائے گا. ہاں وہ ٹھیک ہے کہ دنیا کی جو بھی ہماری ضروریات ہیں وہ ہمیں کچھ اور سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتی. یعنی یہی جو ہماری جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم تو اپنے ظاہر کے متعلق ہی سوچتے رہتے ہیں. 5 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، اس کے ذہن میں خیال دنیا کا ہے. اس ایک بات کروں، اس پہ سوچیں. اس میں مطلب 20 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، 80 70 جتنی بھی ہے،
ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو اس بات کا احساس کریں. میرا آج کا موضوع بیت کی حقیقت کے بارے میں تھا، لیکن یہ آج کا مضمون جو ہے وہ تمہیدی میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ جو حقائقی زندگی ہیں تو اس سے ہم غافل ہیں. اب بیت جو ہے وہ تو زندگی کی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے. تو آج دیکھ لیں ہمارے لیے دین کی کوئی بھی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نہ توحید، نہ رسالت، نہ آخرت، نہ دین، نہ قرآن، نہ بیت، کچھ بھی نہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم